السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ لندن سے اسحاق ڈار بھی سرخرو ہو گئے، وہ جن کو اسحاق ڈالر کہا جاتا تھا، جن پر الزام تھا کہ جو انہوں نے اربوں کھربوں ڈالر پاکستان سے اسمگل کیے ہیں، پاکستان سے منی لانڈرنگ کی ہے۔ بلکہ عمران خان صاحب تو ان کو کہتے ہی مطلب ایک عجیب و غریب الفاظ میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب کا جو دور تھا کہ جی پتہ نہیں سائیکلوں والے کا بیٹا، منشی کا بیٹا، تو منشی تو فلاں تو وہ والے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ ہو گئے ہیں لندن میں سرخرو۔ لندن کی عدالت نے ان پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے ARY ٹی وی چینل پر بیٹھے پروگرامز میں، اور پھر وہاں پر کیونکہ ARY پر تو پابندی ہے، وہاں پر انہی حرکتوں کی وجہ سے، اس طرح کے اعمال کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پر پابندی لگ گئی تھی ان پر 28 ستمبر، بلکہ یہ پابندی لگی تھی ان پر 3 فروری 2017 کو۔ میر شکیل الرحمان نے کیس کیا تھا تک عزت کا، تو 85,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی ہوا تھا اس وقت، اور پھر نشریات پر پابندی بھی عائد ہو گئی تھی۔ تو لیکن بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں ہرے ہرے جی ہیر جنگ بھگے نہ رہے، یا پھر وہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ عادت پڑی ہوتی ہے نا کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی۔ تو پاکستان میں تو خیر کوئی وہ ہے نہیں، نظام تو موجود ہے، اپنا قانون بھی موجود ہے، لیکن کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ کوئی جاتا ہے تو بس معاملہ چلتا رہتا ہے، اور مقدمات پھر بندہ سارا کچھ بیچ بوجھ کے وکیلوں کو دے دیتا ہے، اور انصاف ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ نسلوں تک منتقل ہو جاتی ہیں سماعتیں، پیشیاں۔ تو پھر لوگ چاہتے ہی نہیں، ڈر کے مارے کہ یار چلو بھیزتی ہو گئی، اب باقی جو 2 روپے بچے ہوئے پڑے ہوئے تو وہ بھی عدالتوں کے چکر میں نہ ضائع ہو جائیں گے، تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن باہر خاص طور پر برطانیہ میں یہ جو قوانین ہیں تک عزت کے، وہ بڑے تگڑے ہیں، اور وہاں پر تو بھائی وہاں پر وہ جو جس طرح کوئی بندہ جاتا ہے اور پھر حق ہوتا ہے اور سچ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی جو تقریر کی آج، اس میں انہوں نے برطانیہ کی مثال دی نا کہ جب میرے خلاف ایک وہاں کے مشہور کرکٹر نے مقدمہ کیا تھا تو میرے وکیل نے کہا تھا جو سچ ہے وہی ہوگا، اور سچ بولنا۔ تو وہ مثال وہاں کے لیے تو دے رہے تھے، لیکن یہاں ان کے وزراء وہ بتاتے خود، بلکہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ شہباز شریف پر الزام عائد کیا، وہ حق عزت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نہیں جا رہے۔ اب مقابلے میں بھی شہباز شریف صاحب ٹکر کے، اور اگر کوئی ماڑا آدمی ہو اسی طرح کا حق عزت کے دعوے میں چلے جائے تو وہ تو بیچارہ رگڑا جاتا ہے۔ بلکہ مجھے یہ جب بھی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یاد پڑ رہا ہے سعید غنی ایک ہی میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی اس طرح کا جو آج کل میں ان حالات میں ایک ہی مقدمہ ذہن میں آیا، تو اسی وجہ سے اس کا میں مثال دے رہا ہوں۔ سعید غنی پر الزام عائد کیا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہ سعید غنی جو ہے وہ فرنٹ مین ہے فریال تالپور کا، سعید غنی کرپشن کرتا ہے، کمیشن لیتا ہے، اور سعید غنی کا بھائی جو ہے وہ اڈے چلاتا ہے وہ منشیات کی، اور یہ وہ تو سعید غنی جا کر ان کے اسلام آباد میں نا ان کے آگے بیٹھ گئے تھے جو اسٹوڈیو کے، کہ جی جناب مجھے ٹی وی چینل کے آگے کہ جی مجھے لو، میرا ورژن لو، میں سامنے بیٹھتا ہوں۔ مطلب یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو وہ تو بھاگتے ہیں کہ یار کیا سامنا کرنا ہے، وہ چلے گئے تھے۔ بہرحال شاہد مسعود صاحب 2-3 دن وہ بیٹھے رہے تھے، شاہد مسعود نے ان کو نہیں بٹھایا تھا، فائنلی انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ تو مقدمے میں کل پرسوں ٹویٹ کیا تھا سعید غنی نے کہ 2-3 دن پہلے کہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے، لیکن مقدمے کو بھی کافی ٹائم ہو گیا۔ تو یہاں پر تو خیر لمبی چل ہوتی ہے نا، نسلیں گل جاتی ہیں، لیکن وہاں نہیں ہوتا۔ تو الزام تھا اسحاق ڈار صاحب پر لگایا گیا ARY کے پروگراموں میں، جنہوں نے پھر وہ معافی مانگی ہے، ان کا وہاں جو چینل ہے کیونکہ ARY تو وہاں ہے نہیں، تو نیو ویژن ٹیلی ویژن NVTV کے نام سے یہ مقدمہ تھا اسحاق ڈار نے، اور اس میں دو الزام تھے 2 پروگراموں میں۔ ایک پروگرام جو وہ مشہور زمانہ چودھری غلام حسین صاحب ہیں، اور صابر شاکر۔ اب صابر شاکر کا تو آپ کو پتہ ہے نا کس طرح وہ اربوں کھربوں ڈالروں میں باتیں کر رہے ہوتے، یعنی پوری دنیا کا اتنا پیسہ نہیں ہوتا جتنا وہ پاکستان میں کرپشن کروا دیتے ہیں، یا عمران خان صاحب کو سعودی عرب نے اتنا دے دیا، وہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ ایک تو الزام انہوں نے لگایا تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا، وہ چودھری غلام حسین نے کہا تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی مجھے برطانیہ کیونکہ اس کو حوالے کرنے لگا پاکستان کے، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں پیسے جو میری طرف سے جو نقصان ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ ان کا $1 ارب ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا برطانیہ میں، تو وہ برطانیہ دینے کو تیار نہیں، لیکن برطانیہ پاکستان کے حوالے اسحاق ڈار کو کرنے کا تیار ہے۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کی وہ، کیونکہ سندھی میں ہم کہتے ہیں ہڑ کھڑ، ایک پھینکے دوسرا مارے،
ایک پھینکے دوسرا مارے، یعنی وہ اس طرح فل ٹاس دے کے نا ایک دوسرے کو، پھر وہ بات کرتے، وہ بیسیکلی ہوتا سارا ایک جھوٹ ہے، یعنی ایسے بیٹھ کے باتیں بنائی جاتی ہیں. یہ مطلب یہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سورسز نے کوئی مس گائیڈ کیا ہو، سورسز بھی مس گائیڈ کرتے ہیں ہم جرنلسٹوں کو بات کرتے، لیکن جرنلسٹ کا عقل بھی ہوتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے $1 ملین اور یا $1 ملین، تو اس طرح کی وہ باتیں اس میں. اور ایک پروگرام تھا پاور پلے ارشد شریف صاحب کا، اس میں شہزاد اکبر صاحب نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی. اپنا شہباز شریف، وہ 7 ارب روپے کی ٹی ٹی والا جو معاملہ ہے نا، وہ کل بھی وہ 7 ارب کی ٹی ٹی کے معاملے پر بات کی تھی انہوں نے، لمبی پریس کانفرنس. حالانکہ شہباز شریف اسحاق ڈار سے پہلے 28 ستمبر کو شہباز شریف کے حق میں وہاں کی عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا، جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا شہباز شریف صاحب کے بیٹے اور ان پر اس پر، تو اس کی تحقیقات کر کے وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے عدالت کو کہہ دیا جی کچھ نہیں ملا، لہٰذا ان کو آپ ان کے اکاؤنٹس وغیرہ جو منجمد ہوئے تھے وہ کر دیں. اس میں یہ یہاں سے خط و کتابت بھی کرتے رہے، بعد میں مکر گئے کہ جی نہیں ہم نے نہیں شروع کروایا تھا. اس کی پریس کانفرنسز بھی یاد ہیں کہ جی اب پکڑے گئے، وہاں مقدمہ ہو گیا. اس سے پہلے براڈ شیٹ والا معاملہ، تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں پھنس جاتے ہیں. تو بہرحال تو معاملہ جو تھا وہ تھا اس کا اپنا کیا نام لیتے ہیں ڈار صاحب کا. تو ڈار صاحب کو ایک اور پروگرام میں، پاور پلے ارشد شریف کا پروگرام، وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار نے جو ہے وہاں جو تھا ایک ادارہ تھا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اس کو کام نہیں کرنے دیا تھا، وہ دیکھتا تھا سارے معاملات، اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو اس بنیاد پہ دونوں پروگراموں پہ ہوا، وہ ثابت نہیں کر سکے اور اس پر ٹی وی چینل نے مانگ لی معافی. جرمانہ بھی ہوا ہوگا ظاہر ہے، جرمانہ کم از کم، اور جرمانہ نہ بھی ہوا ہو تو جو اخراجات ہوتے ہیں وکلا کے، عدالتی، یہ سارے جو چکر پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے. تو وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے برطانیہ میں، یعنی یہاں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ برطانیہ میں وہاں پر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں پر نظام بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بھائی آپ یہاں پر جو آپ الزام لگاتے ہو، انہی الزامات کی بنیاد پر اگر آپ پر وہاں مقدمے ہوتے تو آپ ثابت نہیں کر پاتے. تو پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے نا کہ یہاں پر جو کچھ آپ الزام لگا رہے ہو وہ الزامات بھی جو ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں ہیں، وہ الزامات بھی جھوٹے ہیں، یا پھر ثابت کرنے پڑیں گے. یہاں کی عدالتوں میں تو آپ دیکھیں نا کہ بھئی مطلب خورشید شاہ صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، آصف زرداری پر پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد اب جا کر انہوں نے کیا ہے وہ چارج فریم کیا ہے عدالت میں، تو وہ کیا ہوتی ہے فرد جرم عائد کی ہے. یعنی اتنا سالوں سال لوگ چلتے رہتے ہیں اور الزامات کیا ہوتے ہیں. بلکہ میں سن رہا تھا، بڑی مزیدار ویڈیو ہے، ہمارے استاد ہیں وجاد مسعود صاحب، انہوں نے شیئر کی ہے، سنن تو پہلے رکھی تھی لیکن وہ تازہ ہو گئی، وہ انہوں نے شیئر کی ہے. ہارون رشید صاحب ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، بہت بڑا نام ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کی جو لکھائی ہے، ان کی جو اردو ہے، اور ان کو جس طرح سما باندھتے ہیں لکھتے ہوئے نا، تو بندہ پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی جاتا ہے. بہت اچھا لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر ایک آرٹ ہے. لیکن اللہ معافی، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب جا رہے ہیں نا، اس وقت کی نواز شریف نے نا $500 ملین تو دے دیے ہیں، ادا کر دیے ہیں، دینے کا وعدہ کہ $445 ملین اسٹیٹ بینک میں آ گئے ہوئے ہیں. 55 ارب ڈالر کا، اب وہاں پہ ارب ہو جاتا ہے، پہلے ملین پھر ارب، 55 ارب ڈالر کا حساب نہیں مل رہا، کوئی حساب نہیں مل رہا. اور آگے جب نئی حکومت آئے گی تو پھر راز فاش کرے گی، راز فاش ہوں گے، چھپائے نہیں جا سکتے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اور بھی پیسے نواز شریف صاحب نے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب وہ نہیں دے رہے کیونکہ باہر چلے گئے. اب یہ بات ہو رہی ہے ڈالرز میں، اربوں ڈالرز کی بات ہے. ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات 2-3-4 ارب ڈالرز پہ پھنسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے قوم سے تو نکالو نا، قوم کے نچوڑو نا خون، 200-300 ارب ڈالر بجلی کے چکر میں نکالو، 200-300 ارب ڈالر جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا، ہمیں 800 ارب ڈالر کی لیوی لگانی تھی، پیٹرولیم لیوی یا پیٹرول کی اس میں نکالنا تھا، تو ہم نے ابھی 200 ارب ڈالر لگائی ہے، 600 ارب کا نقصان اٹھایا ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے جی، یہاں پہ مطلب، اور اس چکر میں انہوں نے دینا کتنا ہے ہمیں، 600 ارب روپے، ڈالرز نہیں، 600 ارب روپے. یہ اگر میں ڈالر بول گیا ہوں ان کی طرح تو پھر معذرت. 800 ارب روپے ہمیں کہا گیا تھا، یہ پچھلے دنوں کی خبریں ہیں، 800 ارب کا آ گیا تھا، ہم نے وصول کرنا تھا پیٹرولیم لیوی کی مد میں. ہم نے 200 کیا ہے، 600 ارب نہیں کیا ارب روپے. اب وہ خیر ابھی جو 10 روپے بڑھائے تو وہ بھی کر دیا. تو یہاں پہ
اتنے ہی پیسے ہم نے IMF سے لینے ہیں، جس کے لیے ہماری ناک کی لکیریں وہ کھنچوا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، $500 ملین، $55 ارب، اور پھر یہ آ گئے ہیں پاکستان میں، انہوں نے دے دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کھا کون گیا؟ زمین نگل گئی، آسمان میں چلے گئے، کچھ سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی طوفان آیا، کوئی لے کے اڑا کے بہا گیا، کیا کہاں گیا پیسہ؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے جب یہ جعلی اکاؤنٹس والا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک بنا تھا نا، یہ صادق اور امین جو تھے ہمارے چیف جسٹس صاحب بابا رحمتے، ان کی عدالت میں جب یہ معاملہ آتا تھا تو وہاں پہ وہ جو جعلی اکاؤنٹس والا ایک بنایا کرتے مقدمہ بنا تھا، اس میں بھی اس سے پہلے اور اس دوران اور اس سے پہلے بنا تھا مقدمہ ڈاکٹر عاصم پہ، نیب نے بنایا تھا 450 ارب روپے کا، ان پر نیب نے مقدمہ بنایا تھا، اور کچھ کروڑ روپے کا جا کر انہوں نے فائنلی مقدمہ فائنل کیا تھا جب عدالت میں پیش کیا، ریفرنس بنا، الزام لگایا اتنے 450، ان کو گرفتار کر لیا، اندر رہے 450 ارب۔ پھر جناب پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے جو ہیں وہ کشتی سے کراچی سے جا رہے تھے لانچز کے ذریعے، اور وہ پکڑ لی ہماری پاکستان رینجرز نے، سندھ رینجرز نے، یا جو بھی رینجرز اس وقت تھی وہاں پہ، انہوں نے پکڑ لیے، اور وہ پیسے جو جناب وہ شرجیل میمن کے تھے۔ پھر وہ جو آغا سراج درانی کے گودام سے یوں پورا چھت تک لدے ہوئے پیسے نکلے ہیں۔ یعنی اس طرح کی کہانیاں، اگر ان کہانیوں پہ ہم یقین کر لیں تو بھائی وہ پیسہ کھا کون جاتا ہے جو نکلتا ہے؟ نیب تو ابھی تک 400-500 ارب روپے کی بات کرتا ہے کہ جناب ہم نے تو ان 3-4 سالوں میں اتنی ریکوری کی ہے۔ عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ جی نیب پہلے 200-250 ارب کا وہ حساب بتاتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دور میں نیب کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے دور میں نیب جو ہے وہ اس نے کھل کے کام کیا ہے، اور بہت سارا پیسہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ، وہ میں فگر بھول رہا ہوں، تو پہلے سے زیادہ ہم نے نا ریکوری ہمیں ہوئی ہے نیب کے اس ذریعے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یہ بتاتی ہیں نا کہ پھر اتنا پیسہ اگر آ رہا ہے، اگر ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھے ہوئے ہمارے افلاطون جو بیٹھے، جب باہر جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر ڈٹائی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ اتنے بڑے بڑے الزامات عائد کرتے ہیں۔ سیاسی تنقید ہم بھی کرتے ہیں، پالیسی پر تنقید ہم بھی کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس طرح کی کہ بھائی مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایک بیوروکریٹ تھے، سابق بیوروکریٹ، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے جب قصے کھلیں گے نا تو آپ آصف زرداری اور نواز شریف پر لگنے والے الزامات بھول جائیں گے کہ اتنے بڑے مدعے ہیں، اتنے بڑے مقدمات ہیں۔ اب ہم اس بنیاد پر اگر میں یہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ دوں کہ جی عمران خان صاحب نے 1000 ارب ڈالر کی کرپشن کی ہے، اس بنیاد پر، کیونکہ اس سے زیادہ تو الزامات ان پر لگے ہیں نا، یا عمران خان پر اتنے 1000 ارب ڈالر کی کرپشن کا الزام ہے، بکواس ہوگا یہ، مطلب میں بیٹھا ہوا معذرت کے ساتھ، یہ فضول بات ہوگی۔ ظاہر ہے حکومت چلا رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کے یار دوست، یار بیلی، یہ وہ معاملات تو کھلیں گے، یہ نہیں ہے کہ معاملات اسی طرح رہیں گے، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا کہ آپ یہاں پر الزام لگاتے ہیں، اگر معاملہ باہر کسی عدالت میں آپ کے ہاں چلا جاتا ہے تو پھر آپ وہاں جا کر معافیاں مانگتے ہیں، چاہے پھر وہ آپ کے وہ پیرول پر چلنے والے آپ کے ماؤتھ پیس ٹی وی چینلز ہوں، یا پھر براڈ شیٹ جیسے معاملات آپ کے ہوں، تو وہاں پر آپ کو یا تو ادائیگی جرمانے کرنے پڑتے ہیں یا معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ ایک دوست ہے ہمارے پروڈیوسر ہیں، سینئر پروڈیوسر ہیں ایک ٹی وی چینل کے، نام نہیں لوں گا، وہ بتا رہے تھے کل پرسوں کہ ہم جب یہاں پر، کیونکہ لندن کی جو برطانیہ کی بیم یا بیرون ملک جو بیم ہے وہ الگ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پکڑے جاتے ہیں، تو وہ جو پاکستان میں ہم پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں، اگر اس پروگرام میں ہم کسی بھی شخصیت پر جن کا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ برطانیہ میں جا کے ہمیں پکڑ سکتا ہے، اس پر کوئی الزام لگتا ہے تو ہم نے ڈیلے پہ رکھا ہوتا ہے، اور ڈیلے 3 4 5 7 منٹ کا ڈیلے ہوتا ہے، اور یہاں ہم ہو جاتا ہے تو وہاں والا جو ہمارا پروڈیوسر ہوتا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ یا تو اس کو میوٹ کر دیتا ہے یا اس کو ایڈٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ والی بات وہاں نہ سنی جائے لندن میں، کیونکہ وہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ تو یہ جو جرنلزم کا ہمارے ہاں ایون مطلب سیاست کا معیار بھی تھا اور جرنلزم کا جو معیار ہے، اب اس میں ایک بات آئے گی ظاہر ہے، اب اس میں اگر ہمارے فواد بھائی کہیں گے کہ جی میں اس لیے کہتا ہوں PMDA، میں اس لیے کہتا ہوں کہ PMDA کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کان مروڑنے کے لیے ہے۔ ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں ڈیفیمیشن کے، ان کے اوپر اگر سختی سے عمل درآمد ہو، اور وہ جو عدالتیں ہیں وہ اگر تگڑی ہو کے جو الزام لگانے والے کو بلائے نا تو وہ الزام ثابت کرے یا پھر معافی مانگے یا پھر جرمانہ ہو، تو پھر اس طرح کے الزامات نہیں لگیں گے کہ آپ دیکھیں کہ 1 سال کے اندر اندر ہمیں اتنی کرپشن بتائی جاتی ہے جتنا ملک کا بجٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو ایک نیریٹو ہے نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے 22 سال سے 25 سال سے
میری جو تحریک ہے وہ ہے ہی کرپشن کے خلاف، تو وہ کرپشن کے خلاف جتنے وہ الزامات لگاتے ہیں وہ الزامات ایک الزام کہیں ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ثابت کرتے تو نواز شریف صاحب کو اقامہ میں سزا نہ ہوتی، آصف زرداری ضمانت سے رہا نہ ہو جاتے، شاید خاقان عباسی رہا نہ ہوتے، خواجہ سعد رفیق رہا نہ ہوتے، فریال طالپور رہا نہ ہوتے، آپ ثابت کر دیتے، ثابت کر کے 5-5 6-6 مہینوں میں آپ کے پاس تھا سارا سسٹم، ہر چیز آپ کے پاس تھی۔ اب تو اسحاق ڈار نہیں ہے نا جو بیٹھا ہوا وہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو کنٹرول کرے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ مطلب ہمارے ہاں پرانا طریقہ ہے۔ جو بھی نواز شریف صاحب نئے سیاست میں آئے تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، ان کے ہی طریقہ کار پر عمران خان صاحب چل رہے ہیں۔ ثابت نہ وہ کبھی کچھ کر سکے نہ یہ کر سکے۔ آصف زرداری صاحب انہوں نے بہت کچھ کیا بھی ہوگا، ممکن ہے کیا ہو، لیکن اس بات میں وہ سچے ہیں کہ جی میرے اوپر آپ نے 30-35 سال مقدمات چلاتے رہے، ایک چیز ثابت نہیں کر سکے۔ تو جب ثابت نہیں کرتے تو پھر بھائی الزامات بناؤ بھی وہی جو ثابت کر سکو۔ اور بیرون ملک جب معاملات جاتے ہیں تو پھر ہمارے سیاستدان ظاہر ہے اپنے لوگوں میں اپنے اس میں آ کر کہتے ہیں جناب ہم سرخرو ہو گئے۔ شہباز شریف کا معاملہ، اسحاق ڈار کا معاملہ، اس سے پہلے میر شکیل کا معاملہ، یعنی 3 بڑی مثالیں ہمارے ہاں ہیں کہ الزام اتنا بڑا لگایا، ثابت کرنے کی جب باری آئی تو یا تو جرمانہ کھا کے آ گئے یا معافیاں لے کے آ گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔